نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ وضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے وہ صدیقوں میں سے ہے، جو 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے وہ اس کا شمار شہداء میں کیا جائے گا، جو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اور وضو کرنے کے بعد جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیتا ہے اس کی کبھی بھی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں، اس آج ویڈیو میں نماز کے احکام کی دوسری کلاس میں وضو کی سنتیں بیان کروں گا۔ وضو کی سنتیں یہ ہیں کہ نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، وضو سے قبل بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے، جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، پھر 3 بار مسواک کرنا، 3 بار کولی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا 1 مرتبہ ہی مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے وضو کرنا اور وضو میں ترتیب قائم رکھنا۔ یہ وضو کی سنتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔